چلیے اب ہم پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں ہیں. ذاکر صاحب مجھے آپ سے سجیشن چاہیے پارٹی کی جو جذباتیات ہیں اس سے بالا تر ہو کے ایز اے پاکستانی. 1 2 3 کیا سجیشن ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سر جو عمران خان صاحب کی جو اسپیچ آئی تھی, جو ان کا آیا تھا اسٹیٹمنٹ, غالباً مجھے پارٹی سے سر وہی بات اسی طرف جا رہا ہوں. سر مجھے بذات خود سر اسی بات پہ آ رہا ہوں. بذات خود مجھے پارٹی سے جو ہے نا سائڈ پہ کر کے بینگ اے ہیومن اور بینگ اے مسلم, مجھے جو ہے نا یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمیں صلح پہ جانا چاہیے. ہمیں پاکستان کو کسی کی احسانات اور کسی کا غلام اور کسی کا نوکر نہیں ہونا چاہیے. اس پاکستان کو مطلب یہ اس ٹائم پاکستان نے دکھانا ہے کہ ٹھیک ہے میں بینگ اے مسلم امہ کا بہت مطلب بڑا ہوں. آپ کا کہنا ہے کہ اسے سیپریٹ ہو جائے اور صلح کی طرف جو ہے نا پاکستان سیپریٹ ہو جائے اور پاکستان کو سعودی عرب تیل دینا بند کر دے, پھر کیا کریں؟ یا سر تیل کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی. اگر یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ مطلب کوئی ہمیں تیل دے رہا ہے, کوئی گیس دے رہا ہے, تو میں اس کے لیے جو ہے نا اس کا نوکر بن جا کے اس کی خدمت پہ لگ جاؤں. پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے, پاکستان کر سکتا ہے. اگر پاکستان پازیٹیو تھنکنگ سٹارٹ کر دے تو آئی تھنک پاکستان وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو سعودی کے بغیر ہو سکتا ہے, جو ایران کے بغیر ہو سکتا ہے, جو یو ایس اے کے بغیر ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ مائنڈ ہی بنایا پاکستان کرپلڈ ہو جائے, اس کے پاس ریسورسز نہ ہو, پھر آپ عمران خان کو لے آئیں سر یہ کہ بات ٹھیک کر دیں. سر یہ بات نہیں ہے. اگر آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لو اور لیٹ سٹارٹ اٹ دین آپ کر سکتے ہو. لیکن ہم نے بس یہ مائنڈ ہی بنایا ہوا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم نے اس سے مدد لینا ہے, اس سے مدد لینا ہے, اور ان مددوں پہ جو ہے نا ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان وہ کچھ نہیں حاصل کر سکے گا جو ان مددوں سے جو ہے نا ہم نے کھویا ہوا ہے. میاں صاحب سے ہم ان کا فائنل انپٹ لیتے ہیں. میاں صاحب کیا سجیشنز کیا ہیں 1 2 3 کیا؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی میری سجیشن تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو جس طرح آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائلاگس کی طرف جانا چاہیے, لیکن طالبان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے. آپ دیکھیں کہ طالبان سے مذاکرات کے درمیان میں بھی 2 بلاسٹ ہوئے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ طالبان کے جو گروپس تھے انہوں نے بھی اس کی مذمت کر دی, اور ان کا کہنا تھا یہ کوئی اور گروپ ہے. تو اگر آپ صلح کے لیے جائیں گے, جو باغی قبائل ہیں وہ سارے تو کسی ایک کنٹری کے کنٹرول میں نہیں ہیں, ان کے بھی مختلف گروپس لڑ رہے ہیں, تو آپ صلح کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو اس میں میری جو تجویز ہے, میرا خیال ہے کہ آخر ہمیں جو ہے نا سپورٹ تھوڑی سی عرب لیگ یا سعودی عرب کی کرنی پڑے گی. کس حد تک کرنی پڑے گی اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کس حد تک جائے گی, کیونکہ ہمیں جانا اسی طرف پڑے گا. کیونکہ دوسری طرف جو کنٹریز ہیں انہوں نے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہماری اس حد تک کہیں سپورٹ نہیں کی, اور یہ حالات ایسے ہیں کہ ہماری سرحدوں پہ یہ سب کچھ ہے, ہم اس میں غیر جانبدار رہ نہیں سکتے. میں نے پہلے بتایا کہ انفارچونیٹلی پاکستان وہ ایسے خطے میں واقع ہے کہ یہ جتنے بھی اگر وار آن ٹیرر ہو, اگر افغانستان میں روس آ جائے, اگر یہ کنفلکٹ آ جائے عرب والا, تو ہم لوگ اس سے جدا رہ نہیں سکتے, ہمارے گلے میں پڑ جاتا ہے. تو اس سے نکلنا کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری مہارت ہوگی. ٹھیک ہے. انصاری صاحب 2 کوسچن ہیں میرے آپ سے. کیا یہ جو کنفلکٹ ہے یہ عرب سپرنگ کا حصہ ہے اور یہ اینڈ اپ ہوگا جا کے سعودی عربیہ میں؟ اور دوسرا یہ ہمارا پاکستان کے حوالے سے کہ اب زرداری صاحب کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خطے میں کہہ لیں کہ دہشت گردی کی جنگ چلی تھی, اس میں تاثر یہی کیا تھا کہ سارے اسلامی ممالک کم و بیش کسی نہ کسی طرح اس جنگ کی لپیٹ میں آئے, دہشت گردی کی لپیٹ میں آئے, اور انہیں انتشار کا سامنا کرنا پڑا. ابھی تک کہہ لیں کہ خوش قسمتی سے سعودی عرب کہہ لیں کہ کسی حد تک محفوظ تھا. پھر اس کے بارے میں مختلف سٹوریز تھی کہ شاید وہ پس پردہ فنڈنگ کر کے اپنی جان چھڑاتا ہے یا کسی طرح, لیکن اب معاملات وہاں تک پہنچ گئے کہ سعودی عرب کو بھی اب اس میں کہہ لیں کہ براہ راست اب وہ ٹارگٹ بن گیا ہے, یا وہ اس پہ بھی وہ مشکل آن پڑی ہے. جہاں تک آصف زرداری کا ہے, تو آصف علی زرداری سے اگر حکومت ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں اس حوالے سے بھی ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی حکومت کے دوران جو ہے جتنے چین کے دورے کیے ہیں اتنے ہی کم و بیش ایران کے دورے بھی کیے تھے. تو وہ ایران کے حوالے سے ان کا ایک اگر حکومت استفادہ کرے تو زرداری اس میں پلے کر سکتے ہیں. لیکن اب نواز شریف کا ہے کہ نواز شریف جو ہے پہلے فیصلہ کرتے ہیں, بعد میں جو ہے وہ دوستوں سے مشاورت کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے پہلے فیصلہ کر کے اعلان کر دیا کہ سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے, اس پہ حرف آئے گا تو ہم جان لڑا دیں گے. لڑانی چاہیے جان, ٹھیک ہے, لیکن کسی سے مشورہ کر کے لڑانی چاہیے نا, مشورہ کر کے لڑانی چاہیے. جی عدنان صاحب, جو میری پرسنل رائے ہے وہ یہی ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ اسٹیٹ کے اندر جو اسٹیٹ ہے میں اس کے خلاف ہوں. آپ اس کے خلاف ہیں. چلیے ہمارے 2 نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اقبال سندھو صاحب اور ہینا ملک.
یہ کسی وجہ سے ٹریفک غالباً لندن کی ٹریفک ہم سب جانتے ہیں نا. یہاں پہ ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جو سعودیہ اور یمن کا کانفلکٹ چل رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کو اپنی فوج اس میں فلی انوالو کر دینی چاہیے یا ہمیں کوئی اور ڈپلومیٹک راستہ لینا چاہیے؟ السلام علیکم ایوری ون. آئی نو وی آر لیٹ, اپولوجائز فار دیٹ. عدنان, میری اپنی رائے تو یہی ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ بی انوالوڈ لائک دس. نیگوسیشن کے اس پہ وہ جا سکتے ہیں ایز اے بیچ میں میڈیٹر کا رول وہ ادا کریں, از مچ بیٹر دین ٹو فلی انوالو آن دس پولیٹیکل ان دس فرنٹ کہ آپ اپنی فوجیں ان کو بھیج رہے ہیں اور فلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وار میں. وی نیڈ ٹو لک آفٹر آل آر نیبرز. تو اگر ہم یمن میں انوالو ہو رہے ہیں تو ہم باقی there are other neighbors that we are obviously ignoring them اور یا ان کی وشز کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. I truly believe that. تھینک یو. سندھو صاحب, آپ سے میرا ایک بڑا سیدھا کوشچن ہے کہ میاں صاحب عام طور پہ تو ہر فیصلہ کرنے میں بڑا ٹائم لیتے ہیں. اتنا اہم مسئلہ 8 گھنٹے میں فیصلہ کر دیا جی, ہم پوری فلی اس میں جا رہے ہیں, ہائی پاور ڈیلیگیشن جا رہا ہے, پھر ایک پریشر آیا کہ نہیں جی نہیں ڈیلیگیشن روک لو. ابھی ہم دیکھتے ہیں نہ آپ نے ایران سے بات کی, نہ آپ نے افغانستان سے, نہ چائنا سے, نہ دوسرے الائی سے, نہ آپ نے ہوم ورک کیا. کیا جلدی تھی؟ ابھی تو سعودی عرب نے آپ سے کچھ مانگا بھی نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان صاحب, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب سے ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں, بڑی اہم اس کی پوزیشن ہے ہمارے لیے. وہاں بڑے اہم اسلام کا فوکس مرکز وہی ہے, اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ہمیں ہر برے وقت میں, چاہے کوئی بھی وہاں حکمران ہو, انہوں نے ہمارا ایک ساتھ دیا ہے. لیکن ابھی تو ان کو جہاں ہی نہیں. جہاں تک یہ یمن کا ایشو ہے, وہاں جو باغی فوجیں ہیں وہ قتل عام کر رہی ہیں, ایئرپورٹوں پہ قبضے کر رہی ہیں, اور بیسیکلی آپ جانتے بھی ہیں کہ القاعدہ کا بھی وہ مرکز ہے وہاں. امریکنز پہ بھی بہت سارے حملے پہلے ہو چکے ہیں. اب لگتا تو ایسے ہی ہے کہ افغانستان سے ہماری جان تقریباً چھٹ جائے گی, اور یہ ٹیررزم کا ہم یہاں کنٹرول حاصل کر کے اپنے ملک کو سٹیبلائز کریں گے. اب ایک نیا مینس جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے, اور اس کو بھی ٹیکل کرنے میں ہمیں اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اپنی فوجیں وہاں لے جا کے ان پہ چڑھائی کر دینی چاہیے. سندھو صاحب, طالبان پاکستان میں لوگوں کے گلے کاٹتے رہے ہیں, ویڈیو بنا کے ریلیز کرتے رہے ہیں. بلوچستان میں آپ کی انسرجنسی لوگوں کے آئی ڈی کارڈ دے کے بسوں سے اتار کے مارا جاتا رہا ہے. جی جی, ان کو بھی آپ نے ٹیکل نہیں کیا. آپ ایک تیسری جگہ پہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئی. ابھی انہوں نے آپ سے مدد مانگی بھی نہیں ہے. عدنان صاحب, بالکل مدد مانگی گئی ہے, مختلف ڈپلومیٹک فرنٹس پہ مانگی گئی ہے. پاکستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں, ان معاملات کی وجہ سے آپ دوسرے معاملات کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. اپنے ریجن میں اپنی پریزنس شو کرنی ہے. آپ واحد اسلامی ملک ہیں جس کے پاس ایٹم بم ہے. ہماری کنسلٹیشن جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے ان کے لیے, اور پہلے بھی پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتی رہی ہیں. انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور جا کے ڈیفینڈ کریں گے. ڈیفینڈ کریں گے, اور سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے, ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ کسی برے وقت میں سمجھتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ سٹینڈ لینا چاہیے. تو ایران کو ناراض کر لیں گے آپ؟ دیکھیں جی, آپ سب لوگوں کو راضی نہیں رکھ سکتے. ایران اگر وہاں باغیوں کی سپورٹ کر رہا ہے تو آبویسلی انہیں اس بات کا برا لگے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ایشو کو ہم خود یہ سیاہ شنی بات کر کے ملک میں بھی ایسے معاملات کریٹ کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوں یا لڑائی جھگڑے میں پڑیں. تو وہ ٹیررسٹ ہیں, باغی ہیں, انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا ہے. سعودی عرب اگر ہماری مدد مانگے گا تو ہم انشاءاللہ ان کی ضرور مدد. چلیے, ہمیں پروگرام کو اب وائنڈ اپ کرنا ہے. سیمیول, آپ اپنا کوئکلی انپٹ دے دیں, سجیشنز کیا ہیں آپ کی, تو پھر اس کو ہم. سر میں یہ عرض کروں گا کہ نواز شریف صاحب نے 8 گھنٹے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دی. میرا خیال ہے کہ وہ بالوں کا قرض ہے. مجھے حسن نثار کی وہ بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب لیڈرز جلا وطن کیے جاتے ہیں تو جا کے وہ قوموں کے لیے خطاب لکھتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. یہ گنجے بال لگوا رہے تھے, یہ بالوں کی پتہ نہیں وہ کر رہے ہیں. وی شوڈ کنسلٹ. اب اتنی دیر سے یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہ یہ پالیٹکس میں ہے,
اور 8 گھنٹے میں آپ اسٹیٹمنٹ دے کے پھر اس کو چینج کرتے ہیں. لک ایٹ واٹ سارٹ آف امیج یو گیو. یو آر دا سپریم لیڈر. آپ پرائم منسٹر ہیں ہمارے ملک کے, اور ہمارے ملک کے لوگوں مطلب ملک کا امیج پوری دنیا ہمیں دیکھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کی کمی ہے. مجھے پروگرام ختم کرنا ہے. سدھو صاحب اپنا کچھ انپٹ دینا چاہتے ہیں؟ میں لو ٹو گیو اے پازیٹیو انپٹ. یہ سیمون صاحب ابھی بہت ینگ ہیں اور اپنی حیثیت سے بات کرنی چاہیے اور مینرز میں بات کرنی چاہیے. آپ کسی بڑے شخص کو گالی دے کے خود کو مشہور نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب انہوں نے سٹارٹ ایسا کیا ہے تو ان کی باقی بات بھی جو ہے بالکل بے معنی ہے. میں پھر کہوں گا کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے, ہم اس کی مدد کریں گے اگر اسے ضرورت پڑے گی, جیسے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ ہماری مدد کی. اور خدا را اس ایشو کو شیعہ سنی ایشو نہ بنائیں اور اس کو اسی طرح دیکھیں جیسے باغیوں کے خلاف جنگ دیکھی جاتی ہے. سر میں پاکستانیت کے حساب سے بات کروں گا. اس 8 گھنٹے کے ڈیسیجن سے جو ہے نا ہمارے پاکستانیوں کو یمن میں بڑے مشکلات درپیش ہوئے ہیں اور یہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. تھینک یو. جی سیمی جی میں سندھو صاحب, میں نواز شریف صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. میں حسن نثار کا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, میں ان کا اسٹیٹمنٹ میرا ریفرنس تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں کو اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اتنے میچور لیڈر ہیں, اتنے مطلب یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہ وہ لیڈر ہیں. اب میاں صاحب بات, میں ایک سیمول صاحب کی بات جو ہے اس پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی برا کمنٹ ہو کسی کے بارے میں تو اس کو بھی آگے ریفرنس کے طور پہ نہیں دینا چاہیے. چلے ٹھیک بات ہے, ہمیں پرسنل. جی مجھے فنش کرنا چاہیے. بس میری یہی گزارش ہے تمام بھائیوں سے کہ میاں نواز شریف جو ہے کچھ بھی ہمارے وزیر اعظم ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا میسج ہے کہ ہمیں پرسنلائز نہیں ہونا چاہیے. پاکستان, یہ آپ نے ساری ہماری باتیں سنی, پاکستان کو کرنا کیا ہے, یہ اپنے کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کی انوالومنٹ کرنی ہے تو پھر ہمیں بارڈر پہ جا کے اپنا جو بوٹس آن دا سوئل نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری فوج جا کے لڑ رہی ہے آگے اور مر رہے ہیں لوگ ہمارے, اور وہ کہیں جی اٹھا کے لے جو جی 10,000 بندے مر گئے. نہیں, ہمیں ان کو ٹریننگ دینی چاہیے, انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپریشن کیسے کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں انوالو نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ سی ویک. بائے بائے فار ناؤ.